السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی، استاذ حدیث و نائب محتیم دارالعلوم دیوبند کا ذکر خیر فرمائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث و نائب محتمیم دارالعلوم دیوبند، ولادت 1953 عیسوی، فراغت 1970 عیسوی۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے مشہور استاذ حدیث اور نائب محتمیم ہیں۔ دارالعلوم کی متعدد نئی اور اہم عمارات کی تعمیر آپ ہی کا فیض عنایت ہے، خصوصاً جامع رشید اور جدید دارالحدیث و شیخ الہند لائبریری آپ کی زیر نگرانی ہونے والی تعمیر کا شاہکار ہے۔ دارالعلوم کے ریکارڈ کے مطابق 10 مارچ 1953 عیسوی کو شمالی آرکاٹ تمل ناڈو کی جدوال آرکاٹ مدراس، جو پہلے صوبہ تمل ناڈو کے ضلع ویلور اور اب ضلع رانی سب میں آتا ہے، میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ قرآن کریم، اردو، حساب اور دینیات کی ابتدائی تعلیم مدرسہ امداد المسلمین جدوال میں اور انگریزی، حساب، جغرافیہ اور دیگر علوم عصریہ مدرسہ بلنج پور تمل ناڈو میں حاصل کی۔ اس کے بعد فارسی کی تعلیم 1961 عیسوی کو مدرسہ باقیات الصالحات میں حاصل کی۔ 1963 عیسوی میں عربی تعلیم کا آغاز دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور سے ہوا اور مدرسہ داؤدیہ تمل ناڈو میں بھی آپ نے عربی تعلیم حاصل کی۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کے زمانہ طالب علمی میں آپ نے قاری اظہر حسن صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ سے قرأت سبع و عشرہ پڑھی اور فن تجوید و قرأت میں مہارت تامہ حاصل کی۔ 1969 عیسوی میں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 1970 عیسوی میں دورہ حدیث شریف سے فراغت حاصل کی اور پھر ادب اور تکمیل علوم عقلیہ و افتاء کا نصاب بھی مکمل کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر جن اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا ان کے اسماء مع کتب یہ ہیں: بخاری شریف جلد اول حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف جلد ثانی حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف حضرت مولانا شریف الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی شریف مع شمائل حضرت مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد شریف حضرت مولانا عبدالاحد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، نسائی شریف حضرت مولانا محمد حسین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، تحوی شریف حضرت مولانا اسلام الحق صاحب کوپا گنجی رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام مالک حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اور موطا امام محمد حضرت مولانا نعیم صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ اسلام کی علمی و عملی پاسبانی کے لیے مکمل صلاحیت و صالحیت لازمی ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا خاص طور پر یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ یہاں تدریسی و تعلیمی خدمات انجام دینے والے اساتذہ اور معلمین کامل و اکمل صلاحیت و صالحیت کے حامل ہوتے رہے ہیں۔ آپ متظلہ نے تقریباً 6 سال تک اس آفاقی و عالمی حیثیت کے ادارے میں وقت کی ابگری شخصیت وحید عصر حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشفقانہ تربیت میں رہ کر پروان چڑھے۔ یہی وجہ تھی کہ فراغت کے فوراً بعد اکابرین کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑی اور آغاز ہی میں آپ کو تدریسی خدمات کے لیے منتخب کر لیا گیا، اور یہ بات باعث تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ مولانا اپنی دینی صلاحیت کے اعتبار سے بلا شبہ اس کے لائق تھے، اور پھر مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے آپ کو تراش کا درخشندہ ستارہ بنا دیا تھا، اس کا بھی تقاضا یہی تھا کہ آپ کو بلا تاخیر دارالعلوم میں رکھ لیا جائے۔ تو حق بحقدار رسید کے تحت آپ کی تدریس کا آغاز 1395 ہجری مطابق 1975 عیسوی میں مادر علمی ازہر ہند دارالعلوم دیوبند ہی سے ہوا۔ آپ کے زیر درس عربی ادب کے ساتھ ساتھ کئی اہم اور معیاری کتابیں رہیں، مثلاً دیوان متنبی، تاریخ ادب العربی، تفسیر جلالین، مشکوٰۃ شریف، شمائل ترمذی وغیرہ۔ اس وقت بھی شمائل ترمذی، دیوان متنبی اور دیوان حماسہ باب الادب زیر درس ہے۔ آپ کا سبق طلباء میں بے حد مقبول ہے۔ داخلی طلباء کے علاوہ خارجی طلباء بھی بکثرت آپ کا سبق سننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کا سبق حکمتوں، تجربوں اور معلومات سے بھرپور ہوتا ہے۔ زبان اردو نہ ہونے کے باوجود بھی آپ انتہائی فصیح و بلیغ کلام فرماتے ہیں۔ آپ کے درس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ طلباء کے تئیں ایک عجیب درد اپنے اندر رکھتے ہیں اور مسلسل ان کے روشن مستقبل کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ بالخصوص طلباء دورہ حدیث شریف کے ساتھ ایک الگ انداز اور ایک الگ درد کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ آپ کا یہ درد آنسوؤں کی شکل میں ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ شمائل ترمذی کے سبق میں آپ کے جذب و اضطراب کی کیفیت اور عارفانہ کلام عشق رسول کی خوب عکاسی کرتی ہے۔
زور بیانی، لسانی سلاست اور تقریر کا خاص ملکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ودیعت فرمایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم الشان ادارے کی بات ہو تو اس کے منصب اہتمام اور نیابت کے لیے ایک ذہین و فطن ہی شخص درکار ہوتا ہے۔ آپ حضرت والا بھی بلا کے ذہین اور معاملہ فہم ہیں، اس لیے 1999 میں ارباب شورا کی دوررس نگاہیں آپ پر پڑی اور اس اہم اور نازک منصب کے لیے آپ کا انتخاب عمل میں آیا۔ 1408 ہجری مطابق 1987 سے دارالعلوم کے شعبہ تعمیرات کی نظامت بھی آپ ہی سے متعلق ہے۔ دارالعلوم کی مادی و تعمیری لحاظ سے ترقی دینے میں آپ کا اہم کردار ہے۔ مسجد رشید آپ کے تعمیری ذوق اور فنی مہارت کا شاہکار ہے۔ دارالحدیث و شیخ الہند لائبریری جیسی عظیم الشان اور تاریخی عمارت بھی آپ کی نگرانی میں جاری ہے۔ اس کے علاوہ شیخ الہند منزل، شیخ الاسلام منزل، حکیم الامت منزل، مدرسہ ثانویہ اور متعدد چھوٹی بڑی عمارتیں آپ کی انتھک کوشش اور شبانہ روز محنتوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی اصلاً نہایت سادہ لوح، صاف طبیعت اور محجوبانہ مزاج کے حامل ہے۔ یہ مزاج و طبیعت دراصل جنوبی ہند کی دین ہے۔ دارالعلوم دیوبند جیسے ماحول میں پڑھتے پڑھاتے ہوئے اتنی طویل مدت گزارنے کے باوجود بھی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے مزاج کی اصل سادگی نہیں گئی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کے سائے کو تا دیر قائم و دائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اس چینل کے اندر آپ کو بہت ہی اہم ویڈیوز اور اپڈیٹس دیکھنے کو ملا کرے گی۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔